الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، آج میں آپ کی خدمت میں عامل بننے کا ایک انتہائی آسان عمل پیش کر رہا ہوں، یا جن لوگوں کی خواہش ہو کہ ان کو کسی طرح موکلات حاصل ہوں اور وہ وظائف بھی نہ کر سکیں، اور ان کے لیے یہ بھی مشکل ہو کہ ترک جلالی یا ترک جمالی کے ذریعے چلے کریں، یا پھر وہ قبرستان میں رات کے اندھیرے میں بیٹھنے سے ڈرتے ہوں، یا کسی جنگل میں جا کر چلا کرنے سے ڈرتے ہوں، یا ان کے دل کمزور ہوں اور چلے کے دوران جو موکلات ڈراتے ہیں یا مختلف صورتوں میں ان کو اس عمل سے روکنے کی کوشش کرتے ہیں، ان سب باتوں کی جس کی طاقت نہ ہو اور ان کی خواہش بھی ہو کہ ان کو موکلات حاصل ہوں اور ان کے عمل میں اثر ہو، وہ پڑھائی کریں تو اس سے لوگوں کو فائدہ ملے، یا وہ اپنی حفاظت کر سکیں یا موکلات کے ذریعے اپنے گھر والوں کی حفاظت کر سکیں، ان لوگوں کے لیے آج میں ایک انتہائی آسان عمل پیش کرنے والا ہوں۔ لیکن اگر ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل ضرور سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو آخر تک دیکھیے، کیونکہ انشاءاللہ اس ویڈیو میں آپ کو بہترین معلومات حاصل ہوں گے، اور میں جو بھی عمل پیش کرتا ہوں وہ میں تب پیش کرتا ہوں کسی بھی وظیفے کا یا نقش کا جو بھی عمل میں پیش کرتا ہوں پہلے خود بار بار اس کو آزماتا ہوں۔ مریضوں کے سے متعلق عمل ہو تو مریضوں پر بار بار آزماتا ہوں، عاملوں کے لیے عمل ہو تو پھر اس میں کئی لوگوں سے وہ عمل کراتا ہوں۔ تو محترم ناظرین، آج میں جو عمل پیش کروں گا اس کا کئی لوگوں کو میں نے بتایا، میری نگرانی میں انہوں نے وہ عمل کیا اور ان کے موکلات آ گئے۔ تو محترم ناظرین، عمل پیش کرنے کے لیے ہم شروع کرتے ہیں۔ یہ عمل سورج گرہن یا چاند گرہن میں ہوتا ہے۔ سورج گرہن میں جو عمل کیا جاتا ہے یا چاند گرہن میں نے بارہا تجربہ کیا اور دوسرے لوگوں کو بھی تجربہ کرایا۔ جو عمل 41 دن میں ترک جلالی اور جمالی کے ساتھ کیا جاتا ہے، وہی عمل اگر سورج گرہن یا چاند گرہن میں ہو جائے تو اس عمل کی زکوٰۃ ادا ہو جاتی ہے، اور وہ عمل کرنے والا اس عمل کا عامل بن جاتا ہے۔ اور جس طرح ایک عامل کی زبان سے کسی بھی اس عمل کی تاثیر ہوتی ہے جس کی اس نے زکوٰۃ ادا کی ہو یا چلہ کیا ہو، بالکل اسی طرح وہ سورج گرہن یا چاند گرہن میں ایک بار جب وہ عمل کرے تو وہ تاثیر اس کی زبان میں آ جاتی ہے۔ باقی موکلات کیسے حاصل ہوں گے؟ تو یہ بھی کئی لوگوں کو میں نے اپنی موجودگی میں اپنے سامنے یہ وظیفہ کرایا اور الحمدللہ سب کے موکلات آ گئے۔ تو وہ وظیفہ کیا ہوگا اور وہ موکلات کیسے آئیں گے؟ کیا وہ موکلات ہمیں نظر آئیں گے یا ہم سے ملاقات کر سکیں گے؟ تو محترم ناظرین، یہ موکلات ہمیں نظر نہیں آئیں گے اور یہ ہم سے ملاقات بھی نہیں کریں گے، لیکن اس عمل کی وجہ سے وہ موکلات
آپ کے پابند بھی ہوں گے، اور آپ جب بھی اس عمل کو پڑھیں، جب بھی اس وظیفے کو پڑھیں تو وہ لازماً اس میں آپ کی مدد کریں گے، اور اس عمل کو جب بھی آپ شروع کریں گے تو وہ لازماً آپ کے ساتھ رہیں گے، اور بالکل اس میں کوئی کمی نہیں ہوگی ان موکلات کے مقابلے میں جو باقاعدہ ترک جلالی و جمالی کے ذریعے حاضر کیے جاتے ہیں اور ان کے ساتھ معاہدے ہوتے ہیں۔ یہ بالکل سیم اسی طرح ہوں گے، فرق یہ ہے کہ یہ موکلات اس عمل کی وجہ سے آپ کے پاس آ بھی جائیں گے اور آپ کو پتہ بھی نہیں ہوگا، آپ کو محسوس بھی نہیں ہوگا۔ اب یہ سوال ذہن میں آتا ہے کہ جب ہمیں پتہ بھی نہ چلے، ہم انہیں دیکھے بھی نہیں اور ہمیں محسوس بھی نہ ہو تو ہم کیسے بھروسہ کریں، ہم کیسے مانیں کہ ہمارے موکلات آ گئے؟ تو یہ جاننے کے لیے اس کے بہت سارے طریقے ہیں۔ ایک طریقہ تو آسان یہ ہے، اگر کوئی جنات کا مریض آپ کے پاس آتا ہے، اور بعض مریضوں پہ جنات جو جادو تعویذات کے ذریعے سے باندھے ہوئے ہوتے ہیں وہ بہت سلجھے ہوئے ہوتے ہیں، سمجھدار ہوتے ہیں، اور ان کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ کسی طرح وہ کوئی عامل ان کی وہ بندش کھول دیں، ان کی بند گرہیں کھول دیں اور وہ آزاد ہو جائیں، تو وہ بہت تعاون کرتے ہیں۔ تو اور یہ کافی سارے ہوتے ہیں، ایسے نہیں کہ یہ نادر مریض ہوتے ہیں۔ تو اگر ایسا کوئی مریض آپ کے پاس آتا ہے اور ان کو آپ دم کرتے ہیں تو ان سے پوچھیں میرے پیچھے کتنے لوگ ہیں، میرے کس سید میں کون کھڑا ہے۔ ان کو یہ نہ کہنا کہ میں تو خود اپنے لیے معلوم کرتا ہوں، بلکہ عامل کے انداز میں آپ ان سے پوچھیں کہ آپ کو میرے پیچھے لوگ آ رہے ہیں، کتنے ہیں، طاقتور ہیں یا نہیں، تو آپ پر خود واضح ہو جائے گا، جو آپ کو بتا دیں گے کہ اتنے اتنے آپ کے پاس موکلات ہیں، یا پیچھے اس حلیے میں آپ کے موکلات کھڑے ہیں۔ دوسرا طریقہ، اگر کوئی تھوڑا بہت سکرین کھولنا، مثلا انگوٹھی کھولنا، ناخن میں دکھانا، ہتھیلی میں دکھانا، دیوار پر دکھانا، سیاہی میں دکھانا، پانی میں دکھانا، یہ سب حاضرات کے طریقے ہیں۔ ان مختلف طریقوں میں اگر کوئی کچھ بھی جانتا ہو، تھوڑا سا بھی جانتا ہو، تو وہ ان طریقوں سے کسی کے لیے اپنی انگوٹھی کھول دیں، یا پانی میں، سیاہی میں، ناخن میں، ہتھیلی میں، کسی بھی ذریعے سے بچے پہ یا آسیبی مریض پہ حاضرات کر کے اس سے وہ پوچھ سکتا ہے کہ دیکھو میرے پیچھے کون کون کھڑے ہیں، کام کر رہے ہیں نہیں کر رہے۔ لیکن میرا مشورہ یہ ہے کہ کبھی بھی کسی نابالغ بچے پر حاضرات نہ کریں، ان کو انگوٹھی، ناخن یا ہتھیلی میں، سیاہی یا پانی میں کسی طرح ان کو اپنے کام کے لیے استعمال نہ کریں، اور نہ ان سے حاضرات کر کے ان کے دماغ کو کمزور کرے، کیونکہ کسی بچے کے دماغ اس سے بہت کمزور ہو جاتے ہیں اور ان کے وہ بند راستے کھل جاتے ہیں جن کی وجہ سے انتہائی آسانی سے جنات ان کے دماغ میں اور ان کے جسم میں پھر آ جا سکتے ہیں۔ لہٰذا حاضرات کرنی ہو تو کسی ایسے مریض کو جن کو آسیبی مرض سے ماضی قریب میں چھٹکارا ملا ہو، یا ابھی وہ آسیبی مریض ہے لیکن ان کے جنات ایسے ہیں جو بولتے بھی ہیں اور کمپرومائز بھی کرتے ہیں، تو ایسے مریضوں سے اپنے موکلات کی حاضری کرا کے، یا اگر وہ حاضرات والا جانتا ہو تو اس کے اندر والے جنات کو نیچے کر کے ان کی کن پٹی کی رگوں کے ساتھ اپنے موکلات کا کنیکشن لگا کے اپنے موکلات سے وہ بات کر سکتا ہے۔
تو یہ مختلف طریقے ہوئے جس سے آپ کو معلوم ہوگا کہ آپ کے موکلات آ بھی گئے، کام بھی کر رہے ہیں، اور پھر آہستہ آہستہ کام کے ساتھ آپ محسوس کریں گے اور آپ کے موکلات آپ کے دماغ میں مریض کے بارے میں یا کسی بھی کام کے بارے میں وہ بات ڈالیں گے، اور آپ واضح محسوس کریں گے کہ یہ بات جو مجھے معلوم ہوئی یہ کسی نے بتا دی، کسی نے دماغ میں ڈال دی یا کسی نے آنکھوں میں دکھا دی، اور اس طرح اس سے بھی آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ میرے موکلات ہی ہیں جو مجھے بتاتے ہیں۔ باقی موکلات سے جو بھی علم حاصل ہوتا ہے، جو بھی معلومات حاصل ہوتی ہیں، جنات یا موکلات کے ذریعے حاصل ہونے والی معلومات سارے ظنی ہوتے ہیں۔ اس میں کوئی بھی عامل یہ نہ کہے کہ میں جب مرض کی تشخیص کرتا ہوں یا جادو جنات تعویذات کے بارے میں بتاتا ہوں وہ 100% یقینی ہوتے ہیں، 100% سچ ہوتے ہیں، بلکہ یہ ہر حال میں ظنیات ہی کے حد تک ہوتے ہیں، اور اس میں غلطیوں کی بہت ساری گنجائش ہوتی ہے اور بہت ساری غلطیوں کے ان میں امکانات ہوتے ہیں۔ اگر موکلات کے بتانے سے یا حاضرات میں، انگوٹھی میں، ناخن میں، شیشے میں، کسی بھی ذریعے سے کچھ نظر آ جائے، مثلا کسی کی چوری نظر آ جائے، کسی کا قتل نظر آ جائے، کسی کی بدکاری نظر آ جائے، کسی کا یہ نظر آ جائے کہ فلاں نے فلاں پہ جادو کیا ہے، تعویذات کیے ہیں، تو یہ صرف ظنیات یعنی گمان کی حد تک ہوتے ہیں، ان میں کسی بھی صورت میں یقین نہیں ہوتا۔ بعض اوقات صحیح بھی ہوتے ہیں لیکن شرعی اعتبار سے یہ ہمارے لیے ثبوت نہیں ہوتے، کیونکہ اس میں دو گواہ موجود نہیں، اور اگر کوئی عامل یا دم کرنے والا وہ نام لے لے کہ اور اس کو حاضرات میں نظر آئے، اس کو ناخن یا انگوٹھی میں نظر آئے، یا کسی بھی ذریعے سے جو موکلات سے حاصل ہونے والا علم ہے، اور وہ بتا دے کہ یہ تو اس طرح سے آپ پہ فلاں نے جادو یا تعویذات کیے ہیں یا چوری فلاں نے کی ہے۔ اب اگر وہ شخص عدالت میں دو گواہوں کے ساتھ اپنے بیان کو ثابت نہ کر سکے تو وہ جھوٹا ہوگا، اور جھوٹے دعوے کرنے والے کو 80 کوڑے بھی لگیں گے، اور مردود الشہادہ ہمیشہ کے لیے اس کی گواہی بھی قبول نہیں کی جائے گی۔ تو جس بات پہ کسی کو 80 کوڑے لگتے ہیں جھوٹے الزام کے، اور ہمیشہ کے لیے مردود الشہادہ ہونے کا سبب ہو، اس بات میں کتنی حقانیت ہوگی، کتنا وہ ثبوت کے لیے ہم استعمال کر سکیں گے۔ ہم عوام ویسے عام حالات میں کسی مولوی یا عالم کی باتوں پر یقین نہیں رکھتے، لیکن اگر وہی شخص ہمیں یہ بتا دیں کہ آپ پر تو فلاں شخص نے جادو کیا ہے، تو ہم ایسا اس پر یقین رکھتے ہیں کہ گویا انہوں نے قرآن پاک پڑھ کر ہمیں بتایا، اور جس طرح قرآن پاک میں شک نہیں، ایسے ہم اس بات پر یقین کرتے ہیں کہ اس میں کوئی شک نہیں، اور مجھ پہ فلاں نے ہی جادو کرایا ہے، اور اس نے مجھ پہ بندش کرائی ہے جس سے میرا کاروبار بند ہے، یا میں بیمار ہوا ہوں، یا میرے بچے بیمار ہو گئے ہیں، اور اس طرح اس شخص سے ہم اپنی رشتہ داری یا دوستی ختم کر کے وہ دوستی کی بجائے دشمنی میں تبدیل کرتے ہیں۔ حالانکہ یہ ایسی بات ہے کہ جیسے کوئی دشمن آپ کو دیوار کے پیچھے سے بولے کہ فلاں شخص نے آپ کو قتل کیا ہے، اور آپ آواز تو پہچانے کہ یہ میرا دشمن ہے، اور پھر بھی آپ بھروسہ کریں کہ یہ اس نے سچ بولا، کیونکہ دیوار کے پیچھے سے کبھی بھی غلط بات نہیں آتی۔ تو محترم ناظرین، ہم ایسی باتوں پر یقین نہ کریں، اور اس طرح اگر کوئی عالم یا عامل یا تعویذ کرنے والا، دم کرنے والا ہمیں کوئی بات بتائے
تو اس پر ہم یقین نہ کریں، اس حد تک تو یقین کریں لیکن جہاں تک شریعت اجازت دے، لیکن اس کی وجہ سے ہم اپنی رشتہ داریاں ختم نہ کریں اور دوستیوں کو دشمنیوں میں تبدیل نہ کریں۔ تو محترم ناظرین، ابھی ہم اپنے مقصد کی طرف آتے ہیں کہ ایک دن میں ہم عامل کیسے بنیں اور ایک ہی دن میں بغیر ترک جلالی و جمالی ہمیں موکلات کیسے حاصل ہوں۔ تو اس کا ایک آسان طریقہ ہے، اگر آپ کو معلوم ہو کہ آج سورج گرہن ہونے والا ہے یا چاند گرہن ہونے والا ہے، تو اس دن وہ عمل جس کا پورا چلہ کیا جاتا ہے وہ اس 1 گھنٹے میں یا 2 گھنٹے میں یا 5 گھنٹے میں جتنا سورج گرہن ہو یا چاند گرہن ہو وہ پورا کریں، تو انشاءاللہ آپ کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی اور آپ اس کے عامل بن جائیں گے اور اس کے موکلات بھی آپ کے پاس آ جائیں گے اگر آپ نے موکلات کی نیت کی ہو۔ یعنی پڑھنے سے پہلے آپ کی نیت ہو کہ میں سورج گرہن کے دوران یہ عمل اس لیے کر رہا ہوں کہ اس کی زکوٰۃ ادا ہو جائے اور اس کے موکلات میرے پاس آ جائیں، تو اس طرح اس عمل کے موکلات آپ کے پاس آ جائیں گے۔ اب وہ عمل بتا رہا ہوں جو میں نے خود بھی آزمایا اور دوسروں کو بھی آزمایا۔ نمبر 1، سب سے آسان عمل جو کئی لوگوں کو کرایا اور ان کے موکلات آ گئے، سورج گرہن کے دوران اگر کوئی انہی نیتوں کے ساتھ 313 بار آیت الکرسی اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم آخر تک پڑھے، تو اول آخر درود پاک کے ساتھ اور صرف پہلے بسم اللہ پڑھے، درمیان میں نہ بسم اللہ پڑھے نہ کوئی بات کرے، ایک ہی نشست میں بیٹھ کر ایک ہی جگہ بیٹھ کر سورج گرہن کے دوران اگر یہ 313 بار آیت الکرسی پڑھے تو انشاءاللہ آیت الکرسی کے موکلات اس کے پاس آ جائیں گے اور وہ آیت الکرسی کا عامل بن جائے گا اور اپنی ضرورت کے مطابق وہ آیت الکرسی سے فوائد حاصل کر سکے گا، بالکل اسی طرح جس طرح ایک عامل جو ہے اس سے فائدے حاصل کرتے ہیں۔ عمل نمبر 2، دوسرا عمل سورہ جن کا اگر کوئی کرنا چاہے، یہ وہ عمل بتا رہا ہوں جس میں میں نے آزمایا اور اس کے موکلات آئے ہیں۔ سورہ جن کا ایک چلہ 40 دن کا یوں کیا جاتا ہے، ترک جلالی و جمالی اور احرام کے کپڑوں میں جنگل یا قبرستان یا کسی جنگل میں کسی کمرے میں کہ روزانہ رات کو آدھی رات کے بعد 41 راتوں تک 41 بار سورہ جن پڑھا جاتا ہے تو وہ شخص سورہ جن کا عامل بن جاتا ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص سورج گرہن کے دوران 41 بار سورہ جن پڑھے تو وہ سورہ جن کا عامل بن جائے گا۔ اسی طرح اگر کوئی چہل کاف کا عامل بننا چاہے تو وہ 1100 بار اسی نیت کے ساتھ کہ میں چہل کاف کی زکوٰۃ ادا کر رہا ہوں اور تاکہ مجھے اس کے موکلات حاصل ہوں، وہ 1100 بار سورج گرہن کے دوران چہل کاف پڑھے تو وہ چہل کاف کا عامل بن جائے گا۔ یہ تینوں وظائف اس سے پہلے میں بارہا آزما چکا ہوں، میں خود بھی پڑھ چکا ہوں اور دوسرے کئی لوگوں کو پڑھا چکا ہوں۔ کسی کے کتنے موکلات آ جاتے ہیں، کسی کے کتنے 6 موکلات بھی آئے ہیں، 4 بھی آئے ہیں، 2 بھی آئے ہیں۔ یہ پڑھنے والے کے جذبے، اخلاص، یقین اور پڑھائی کے انداز پر دار و مدار رکھتا ہے کہ وہ پڑھنے والا کس جذبے سے، کس اخلاص سے اور کس نیت سے پڑھتا ہے، اس کی پڑھائی کیسی ہے۔ سب کی تعداد مختلف ہیں،
پاکستان میں بھی اور بیرون ملک بھی میرے بتانے پہ جن لوگوں نے یہ عمل کیے ہیں ان کے موکلات آ چکے ہیں۔ اب اگر بعض اوقات کسی کے پڑھنے کی سپیڈ کم ہو تو ان کے لیے طریقہ یہ ہے کہ بالفرض جیسے سورج گرہن 1 گھنٹہ ہے اور پڑھائی 3 گھنٹے ہے، تو وہ 2 گھنٹے یا 2.5 گھنٹے پہلے پڑھائی شروع کرے، اور جب پڑھائی ختم ہو تو سورج گرہن جو ہے وہ بالکل عروج پہ ہو، اور کوشش کریں ہمیشہ کے لیے کہ جب پڑھائی ختم کریں تو اس وقت سورج گرہن جو ہے وہ عروج پہ ہو۔ اب آخر میں یہ بات کریں کہ اب جو 14 دسمبر کو سورج گرہن ہونے والا ہے، اس میں ہم کوئی زکوٰۃ ادا کر سکتے ہیں یا نہیں؟ اب اس کا مجھے پریکٹیکلی تجربہ نہیں، انشاءاللہ یہ اب کی بار ہوگا، کیونکہ اس بار سورج گرہن تو ہوگا 14 دسمبر کو، لیکن پاکستانی وقت کے مطابق جب سورج کو گرہن شروع ہوگا سب سے پہلے اس وقت پاکستان میں 6:33 ہوں گے، جو کہ مغرب ہونے کے بعد ہوگا۔ اب سورج گرہن تو شروع ہو جائے گا، اور مجھے یقین ہے کہ اثر بھی وہی ہوگا، کیونکہ سورج تو پوری کائنات کا ایک ہے۔ اب بھلے ہمارے پاس نہیں ہے، لیکن اگر ہم یہ 3 وظائف میں سے کوئی بھی وظیفہ پڑھیں گے پاکستانی وقت کے مطابق 6:33 سے لے کر رات 11:00 تک، یہ سورج گرہن کائنات میں دنیا میں رہے گا، مختلف ملکوں میں مختلف اوقات میں ہوگا، لیکن پاکستانی وقت کے مطابق یہ ہوگا۔ اب اگر ہم اس دوران یہ معمولات پڑھیں گے تو مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ ہماری زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ البتہ جس وقت پاکستان میں سورج گرہن ظاہر ہوتا تھا اس وقت تو میں نے خود بھی کیے ہیں، دوسروں کو بھی عمل کرائے ہیں، اور ان کے موکلات آئے ہیں۔ اب کی بار جو ہے انشاءاللہ ارادہ ہے کہ میں ایک نئے وظیفے کی زکوٰۃ ادا کروں، اور اس کا اللہ تبارک و تعالی سے قوی یقین رکھتا ہوں، ایمان رکھتا ہوں کہ انشاءاللہ اس صورت کے موکلات بھی ضرور میرے پاس آئیں گے، اور اس کی زکوٰۃ بھی انشاءاللہ ضرور ادا ہوگی، اور میری زبان میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیوں کی خیرخواہی کی نیت سے ان کی پریشانیاں دور کرنے کے لیے میری پڑھائی میں اثر میں بھی اضافہ ہوگا انشاءاللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔